آج کے ہمارے پہلے مقررین میں سے ہے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ، جو بانی و صدر ہیں ایسک اسلام پیڈیا کے، جو کہ ایک آن لائن اسلامک ویب سائٹ پورٹل ہے جس میں ساری انفارمیشن اسلام کے بارے میں آپ کو مل جائے گی، اور تقریباً 50 ڈفرینٹ مختلف لینگویجز میں یہ موجود ہیں۔ تو اگر آپ کو اور اس کے بارے میں مزید معلومات کرنی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ askislampedia.com پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس عنوان قرآن کا تعارف پر ہم سب کو علم بھیجیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمیع حکام دولت امارات کی جو مساعی جمیلہ ہیں، دین اسلام کے لیے جو رات و دن محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے مرکز المنار کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، قرآن مجید کے فہم اور اس کے تدبر اور اس کی دعوت کے لیے جو رات و دن مرکز المنار کے ذمہ داران محنت کر رہے ہیں، اور جناب حامد صاحب اور ان کی ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے مساعی جمیلہ کو، محنتوں کو اللہ قبول فرما لے۔ سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، آپ نے جو ٹائم کی قربانی دے کر یہاں پر جمع ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہمارے سارے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے القرآن کا تعارف۔ قرآن ایک عربک کلمہ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے غور کریں، اگر قرآن کو قراءتن سے اگر آپ مصدر سمجھتے ہیں، اگر یہ ورڈ ڈرائیو ہوتا ہے قراءتن سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اگر قرآن کا کلمہ ڈرائیو ہوتا ہے قریۃن سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ضرورت کی جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں جمع کر دی گئی ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر قرآن مجید کا کلمہ ڈرائیو کرتے ہیں آپ قرنن سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکس میں پڑھنا ہے، قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کانٹیکس توڑ کر پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اگر قرآن مجید کا کلمہ اگر آپ قرینتن سے ڈرائیو کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی سورے میں اگر کچھ موضوع یا کچھ گفتگو ہوئی ہے تو ان ساروں کو جمع کر کے آپ کو معنی مطلب لینا پڑے گا. ایک آیت لینا دوسری آیت کو چھوڑ دینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ قرآن مجید کا ایک حصہ آپ لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مومن قرآن مجید کو مکمل معلومات کے ساتھ لیتے ہیں. یہ اس کا لغوی معنی ہو. قرآن مجید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور اس ڈیفینیشن کو ثابت کرنے کے لیے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ ڈیفینیشن سمجھنے میں آپ کو مدد ملے انشاءاللہ. قرآن مجید کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبر جبرائیل المعجز بلفظہ والمتعبد بتلاوتہ المنقول بالتواتر والمکتوب بین دفتي المصحف من سورة الفاتحہ الى سورة الناس. یہ ہے ڈیفینیشن. قرآن مجید کا ڈیفینیشن ہے. قرآن مجید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو نازل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المعجز بلفظہ جس کا لفظ معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتہ جس کے حرف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، المنقول بالتواتر وہ ایسے انداز سے ہمارے پاس آیا ہے کہ کثرت سے حافظوں نے اور کثرت سے لکھ کر ہمارے پاس متواتر طریقے سے آیا ہے. یعنی اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے. عقل جس پر جھوٹ کرنے کا یا جھوٹا گمان ہونے کا شائبہ تک یا گمان تک نہیں کر سکتی. اس کو کہتے ہیں تواتر. اتنا مشہور، اتنے زیادہ راستوں سے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اگر کوئی اس کو جھٹلا دیتا ہے. اتنا متواتر انداز میں. المکتوب جو لکھا ہوا ہے بین دفتي المصحف، 2 اٹوں کے درمیان سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلا نقطہ ہے وحی قرآن اور وحی بیان. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی نازل کیا. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15، سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیان بھی اتارا ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور بیان کرنے کی ذمہ داری، اس کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دے نہیں کہہ رہے، پوسٹ مین نہیں ہے آپ کے خالی جا کر دے ایکسپلین کر دے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اصول تفسیر
پیج نمبر 41 میں اس کی تشریح میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فَيَجِبُ أَن يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد بَيَّنَ معانی القرآن کما بینا الفاظہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کے ورڈز دینے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید کے ورڈز کے ساتھ قرآن مجید کا میننگ، قرآن مجید کا ایکسپلینیشن، قرآن مجید کا معنی اور مطلب دینے بھی آئے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44۔ منکرین حدیث کی جڑ کڑ گئی، کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قولی تفسیر، عملی تفسیر، اخلاقی تفسیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ایکسپلینیشن ہوا ہے اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے پہلا نقطہ یہ ہے، قرآن مجید کا تعارف پہلے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ یہ بلیف کرنا نہ شروع کریں کہ اللہ نے 2 وحی نازل کی ہے۔ اللہ نے کتنے وحی نازل کی ہے؟ 2۔ ایک وحی قرآن، دوسرا ہے وحی بیان۔ 2 وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ جب یہ آدمی عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ مستشرقین اور منکرین حدیث کے بھٹکاوے میں آ جاتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ 2 وحی نازل۔ دوسرا نقطہ ہے تنزیل قرآن۔ تنزیل قرآن، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ کہ قرآن مجید کہاں سے ہے؟ وہ رحمان و رحیم کی طرف سے وہ نازل کردہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید چیلنج دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو بھئی پھر تم بھی تو انسان ہو نا، تم کو بھی تو عربی آتی ہے نا، تو پھر لا لو اس جیسا۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ویسے اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں، اللہ کے صفت کے برابر کوئی صفت نہیں لا سکتا، اللہ کے نام کے برابر کسی اور کا نام نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مد مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج کے انداز میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن مجید میں ہی غور کریں گے نا پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا نا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے نا تو کیسا شروع ہوتی ہے؟ کل کے دن اگر کوئی غلطی نظر آ جائے نا تو پلیز ہمیں بتا دینا، مہربانی کر کے ہمیں بتا دینا۔ اور قرآن مجید کیسا شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر کوئی غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیا چیلنجنگ اسٹائل ہے، کیا رائل اس کا لک ہے، کیا شاہانہ اس کی شان ہے۔ ہر کوئی کمزوری سے شروع کرتا ہے لیکن قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ کس کی طرف سے ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مورس بوکائے نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں نا
میں بائبل میں تو ٹکراتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور قرآن مجید میں مجھے ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ ولیم کیت مورے نے جب کہا کہ یہ قرآن مجید انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے کیسے یقین ہو گیا؟ کہا کہ میں ایمبریولوجی کا ماہر ہوں، رحم مادر میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو کریٹیکل انالیسس اور کلیئر ڈسکرپشن قرآن مجید میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک جو ڈسکرپشن آیا ہے، ایک انسان اس زمانے میں اتنا کلیئر ڈسکرپشن نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے وہی ہے جو رحم مادر میں ڈیولپمنٹ لاتا ہے۔ اس کا مطلب دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ قرآن مجید میں اور سائنٹیفک جو حقائق ہے، دنیا کے جو حقائق ہیں، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ سمپل لاجک کیا ہے معلوم؟ قرآن مجید قول اللہ ہے، اور ایک کائنات جو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فعل اللہ ہے۔ اللہ کے قول میں اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تضاد ہمارے دماغ میں، تضاد ہمارے علم میں ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے قرآن مجید کی قرات، تلاوت، قرآن مجید کا حفظ، قرآن مجید پر عمل، العمل بالقرآن والدعوت الیہ، قرآن مجید کی طرف دعوت دینا، اور قرآن مجید کا نفاذ، یہ مسلمانوں پر حتی المقدور ضروری، واجب، فرض عین۔ اس کے لیے دو میں آپ کو نصوص پیش کرتا ہوں، ایک قرآن مجید کی آیت اور دوسری حدیث۔ اتنے سارے ٹاپک کور کرنے کے لیے ایک جامع حدیث کافی اور ایک جامع آیت کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ جامع آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف میں بھی گواہی دیں گے، خلاف میں بھی سفارش کریں گے۔ اکثر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، ہمارے پاس مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ وہ خلاف میں گواہی دیں گے، خلاف میں سفارش کریں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب وہ قوم قرآن مجید کو چھوڑ دے گی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن مجید کو مہجور بنا دیں گے۔ مہجور، مہجور مانے چھوڑا ہوا۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اپنے فیصلے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نہیں لیتے تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید سے شفا لینا، قرآن مجید کو نافذ کرنا، قرآن مجید سے اپنا تعلق اگر ہم توڑ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو مہجور بنا دیا۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اور حدیث کہتی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، سوچیں گے تو آدمی قرآن مجید کی طرف لپک جائے گا۔ ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا، دوسروں کو بتاتا ہے لیکن وسیع پیمانے پہ نافذ نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اگر جھول پیدا کرتا ہے وہ یہ حدیث آئی اوپنر، ہارٹ ٹچنگ، مائنڈ بلوئنگ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ قیامت کے دن یہ قرآن مجید یا تو تمہارے فیور میں بولے گا یا تو یہ قرآن مجید تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ فیور میں کب بولے گا؟ جب ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور ہمارے خلاف میں کب بولے گا؟ جب ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے حفاظت قرآن۔ چوتھا نقطہ ہے حفاظت قرآن۔ قرآن مجید محفوظ جو ہوا صرف لکھ کر محفوظ نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید محفوظ ہوا ہے یاد کر کے بھی۔ اگر قرآن مجید
مان لیجئے کسی کاتب نے، رائٹر نے لکھتے لکھتے غلطی کی، اتنے حافظ موجود ہیں کہ اس کے غلطی کو پکڑ لیں گے۔ یہ قرآن مجید کے حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ حیدرآباد میں جو جامع مسجد ہے، ایک زمانے میں سروے آیا تھا، آج سے 10 سال پہلے سروے آیا، جامع مسجد، چھوٹے مسجدوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی بڑی مسجدیں، 700 مسجدیں، ہر مسجد میں سامنے کی صف میں حافظ بھرے ہوئے ہوتے۔ شکاگو میں 10 سال پہلے ایک ریسرچ آیا تھا، 40 ایسی مسجدیں ہیں شکاگو میں کہ جہاں پر حافظ زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں۔ تراویح پڑھنے کے لیے حافظ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں موقع مل جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے کیسا انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اور معصوم بچوں کے، کمسین بچوں کے سینوں کو کھول دیا کہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صفحات میں بھی محفوظ ہے۔ کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ جرمنی کے اندر ایک ادارے نے مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے 43,043 قرآن مجید کے نسخے الگ الگ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ سے جمع کروائے تاکہ دیکھیں کہ بھئی اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد جب لوگوں کا پریشر بڑھ گیا کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا، کیا ہوا رپورٹ کا، تو 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد انہوں نے اخبار میں اعلان کر دیا، کیا کرے ابھی تک کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کیا رپورٹ پیش کرے۔ مسلمان لکھنے میں بھی، حالانکہ کاتب کی غلطی پھر بھی معاف کی جاتی ہے، لکھنے میں بھی مسلمان اتنے محتاط کہ 20,000 نسخے پڑھ لیے گئے ہیں لیکن اس میں غلطی نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں ہوتا ہے تو لکھنے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے، پھر حافظ کو فوراً کریکشن کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ہمیشہ سے حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ سورہ ہجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے حفاظت سے متعلق۔ 5واں ہے ڈسکرپشن۔ یہ قرآن مجید کا جب آپ تعارف حاصل کر، کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اچھا کتنے صفحے کی ہے، اچھا اس کو مؤلف نے کیسے بانٹا ہے، اچھا اس کا شروع کیا ہے، درمیانی کیا ہے، آخری میں کیا، ڈسکرپشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈسکرپشن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا تو آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف ہونا ضروری، اور ترتیب مصحف اور ترتیب نزول کا تعارف ہونا ضروری۔ انشاءاللہ میرا ڈیٹیل میں علوم القرآن پر ایک ورکشاپ ہونے والا ہے، اس میں 103 پوائنٹس قرآن مجید کے تعارف میں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دوں گا۔ آج میں آپ کو صرف ٹچز دے رہا ہوں، انشاءاللہ تشریح بعد میں پیش کی جائے گی 1 یا 2 دن میں۔ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جیسے رمضان مبارک آتا ہے، قرآن مجید کھولتا ہے، اچانک دیکھتا ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر یہودیوں کا ذکر آ گیا، سورہ آل عمران عیسائیوں کا ذکر آ گیا، سورہ نساء پھر یہودیوں کا ذکر آ گیا، سورہ مائدہ پھر اس کے اندر عیسائیوں کا ذکر آ گیا۔ وہ کہے گا کہ اچانک یہ قوموں کا ذکر کیسے آ گیا؟ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکے میں تھے، تو 13 سال قرآن مجید مکے میں جو اترتا رہا ہجرت سے پہلے، مکے سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے، مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں، ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ مدنی صورتیں 28، فروری کا مہینہ آپ یاد رکھ لیجئے، لیپ ایئر والا نہیں، نان لیپ ایئر والا، 28 دن کا مہینہ ہوتا ہے، آپ اس سے ذہن میں رکھیے۔ مدنی صورتیں تعداد میں چھوٹی ہے لیکن حجم میں، سائز میں بڑی، سائز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، لیکن تعداد 28۔ 28 کو الٹا کر کے 4 بڑھا لیجئے، 28 کا الٹا کیا ہوگا؟ 82۔
82 में 4 बढ़ा लीजिए 86। मक्की सूरतें कितनी हैं? 86। मक्की सूरतें तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन हजम में छोटी छोटी सूरतें। सूरह क़यामा से लेकर सूरह नबा तक 40 सूरतें, यानी तकरीबन सिर्फ सवा पारा में 40 सूरतें, उसमें से 3 या 4 सूरतें मदनी हैं, बाकी की पूरी मक्की सूरतें हैं। बएतबार शेख साले आल शेख मुसहफ़ मदीना, जो मदीना से मुजम्मा अल मलिक फहद से जो मुसहफ़ छप रहा है, उस तरतीब के मुताबिक मैंने आपको तादाद पेश की। अगर ये मालूम रहेगा तो अच्छा, मदीने के अंदर चूँकि यहूदी थे, ईसाई थे, अच्छा मदनी सीरतों में ये टॉपिक मिलेगा। मदीने के अंदर हुकूमत थी, मसले मसाइल हैं, क़िसास का जिक्र है, इस्लाम को नाफिज करने का जिक्र है। मक्की सूरतों में क्या है? तौहीद, रिसालत, आखिरत, तारुफ, डिस्क्रिप्शन, क्लैरिटी। जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं चलेगा, आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद को आपको समझने में दिक्कत आएगी, आप कुरान मजीद से दूर हो जाएंगे। अगर आपको ओवरव्यू रहेगा कुरान मजीद का, आपको एक ओवरऑल एक तारुफ रहेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा है मक्की सूरतें, अच्छा है मदनी सूरतें, ये मक्की सूरत का शुरू का हिस्सा है, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी सख्तियाँ शुरू नहीं हुए थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टॉपिक ज़्यादा हॉट नहीं है। दरमियान में मक्के दौर में जो दरमियानी दौर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम शुरू कर देते हैं, एतराज़ात की भरमार है, और आपको देखेंगे कि वो सूरत है सूरह हिजर, बड़ा हॉट नजर आएगा। उसके अंदर वो सवाल कर रहे, वो जवाब दे रहे, वो सवाल कर रहे, वो जवाब दे रहे, हॉट मंजर नजर आएगा। आखिरी का दौर, मक्के का आखिरी का दौर, खूब ऐसा लगेगा कि हक़ व बातिल का मारका पीक पर पहुंच चुका है, ऐसा लगता है कि अब कोई जंग होने वाली है। जब तक आप बैकग्राउंड से नहीं पढ़ेंगे, कुरान मजीद में डूबने का मज़ा नहीं आएगा, कुरान मजीद के समझने का आपको मज़ा नहीं मिलेगा। छठवां नुक्ता है, छठवां नुक्ता, उसके बाद का नुक्ता है, उस पर आप गौर करेंगे। मौइज़त कुरान, शिफाए कुरान, रहमत कुरान, यानी कुरान मजीद से शिफा लेना, कुरान मजीद से नसीहत लेना, तदब्बुर कुरान, कुरान मजीद पर गौर करना, हिदायत कुरान, कुरान मजीद से गाइडेंस लेना। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने कुरान मजीद से कुछ गाइडेंस ली या नहीं ली? नहीं ली तो आपने एक हफ्ता वेस्ट कर दिया। मैंने फ़लाँ फ़िल्म से एक सबक सीखा, मैंने फ़लाँ हीरो की ज़िंदगी से एक सबक सीखा। मोमिनाना ज़िंदगी नहीं है। मोमिनाना ज़िंदगी क्या है? मैंने लास्ट ईयर कुरान मजीद से सबक सीखा, इस साल मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एक पूरा साल वेस्ट कर दिया अगर आपने कुरान मजीद गौर नहीं किया, उससे आपने गाइडेंस नहीं ली, उससे अगर आपने हिदायत नहीं ली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है, और दिलों के और इसी तरह जिस्म के और इसी तरह से रूहानी इन बीमारियों की शिफा लेकर कुरान मजीद नाजिल हो चुका है। हुदल लिन्नास, कुरान मजीद तुम्हारे लिए हिदायत और गाइडेंस लेकर आ चुका है। सातवां नुक्ता है कुरान मजीद के तारुफ में, सातवां नुक्ता है एजाज़ कुरान। 13 से ज़्यादा वजूह एजाज़ कुरान बताए गए, लेकिन अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी दलाइलुल एजाज़, दलाइल एजाज़, उसके अंदर उन्होंने साबित किया है मिरेकल। क्या टाइप का मिरेकल है कुरान मजीद में? कोई कहता है साइंटिफिक मिरेकल, कोई कहता है उसलूब, कोई कहता है एजाज़ बलागी, कोई कहता बलागत, कोई कहता लुगत, कोई कहता तफसीर, कोई कहता है शरीयत, कोई कहता है हलाल व हराम, और इसी तरीके से कोई शख्स कहता है मंतिकी एतबार से, कोई शख्स कहता है फ़िलासफ़ी के एतबार से, कोई शख्स कहता है तारीख़ एतबार से, कोई कहता है मुस्तक़बिल के पेशनगोई के एतबार से। अल्लामा शेख जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान मजीद का एजाज़ उसका नज़्म है, तालीफ़ुल कलाम, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, अरेंजिंग वर्ड्स देखने में सेम रहेंगे, लेकिन कुरान मजीद इस तरीके से फ्रेम करता है, एक इंसान फ्रेम नहीं कर पाता। बड़े बड़े शायर हैं, फ्रेम कर नहीं पाते। अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वलकुम फिल क़िसास हयातुन, देखने में बड़ा छोटा जुमला है, तुम्हारे लिए क़िसास लेने में ज़िंदगी है। एक अरबों से पूछा गया, सर्वे किया गया, तुम अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे?
تو انہوں نے کہا القتل انفا للقتل. اتنے سر کے جملے میں 2 مرتبہ قتل کا ورڈ استعمال ہو گیا. زیادہ ورڈ استعمال کریں گے تو یہ عربی مزاج کے خلاف ہے. ورڈ تکرار نہیں ہونا چاہیے, بغیر تکرار کے کم ورڈ میں زیادہ میننگ ہونی چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قصاص لوگے تو زندگی ملے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جانوں کی حفاظت ہو جائے گی. تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس بارے میں بھی. اس کے بعد ہے فرقان قرآن. فرقان قرآن مطلب حق و باطل میں فرق سکھانے والی کتاب, توحید اور شرک میں فرق سکھانے والی کتاب, سنت اور بدعت میں فرق سکھانے والی کتاب, حلال و حرام میں فرق سکھانے والی کتاب. اس کو کہتے ہیں فرقان قرآن. اور 9واں نقطہ ہے اہداف سور القرآن. شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ہدف ہوتا ہے, ایک تھیم ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں ذکر کیا, کہا کہ جب تم سورہ فلق پڑھو گے اور سورہ ناس پڑھو گے تو سورہ فلق کے اندر خارجی دشمن کا بیان ہے اور سورہ ناس کے اندر داخلی دشمن کا بیان ہے. تفصیل سے علماء اکرام پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یہ 9واں نقطہ ہے اہداف سور القرآن. اس پر 700 صفحے کی مستقل ایک تصنیف کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. انشاءاللہ آپ یہ کتاب پڑھیے. انشاءاللہ اس میں بہت سارے علماء کرام نے جو نقطے بیان کیے, عرب علماء, کیونکہ بعض اوقات عجم علماء کرام نے بھی لکھا ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ عقلی باتیں آ گئی, لیکن عرب کے علماء کرام بڑے احتیاط سے اس پر گفتگو کرتے ہیں. ان کو میں نے اردو میں لانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ وہ کتاب حاصل کر کے آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں. آخری نقطہ ہے تأثیر قرآن, اثر. چلیے پورے مرحلے آپ پار کر لیتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے تو پھر بھی صحابہ اکرام کے ہم خلاف چلے گئے. صحابہ اکرام کیا تھے؟ کل تک جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے آج توحید کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک کسی کو رہبر نہیں ماننے والی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے لیے اتباع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جان دینے والی بن جاتی. کل تک جن کو آخرت کا نہ تھا کوئی شعور, آج وہ آخرت کا ذکر آتا ہے تو روتے روتے ان کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں. کل تک جن کے معاشرے کا کوئی پتہ نہیں, وہ نسبی اور رضائی رشتوں میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں. قرآن مجید آنے کے بعد رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی, ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی نہیں عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. تو یہ 10 پوائنٹ تھے جس کے روشنی میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق قرآن, صحیح احادیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اسلام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.